بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد، دو مسئلوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 2، 10 محرم الحرام کی دن اہل عیال پر خرچ میں وسعت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1، عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ ابتدا اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے اس کا رکھنا مسنون و مستحب ہے، اور یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وفات سے پہلے والے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانہ کے طور پر عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہذا فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ مجمعین نے عاشوراء کے ساتھ 9 محرم کے روزہ کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشوراء کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ تاہم اگر کسی بنا پر 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، عاشوراء یعنی 10 محرم کے روز اپنی اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنی اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کی مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، رواہ رزین، یعنی ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اس طرح کی روایات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہیں، جو اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں قابل استدلال ہیں۔ اسی وجہ سے اکابر نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ ان دونوں مسائل کے حوالہ جات یہ ہے۔ نمبر 1، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 797 798۔ نمبر 2، المعجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 77 حدیث نمبر 10007۔ نمبر 3، المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432 حدیث نمبر 9302۔ نمبر 4، رد المختار علی الدر المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 418۔ نمبر 5، احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513۔ نمبر 6، 12 مہینوں کی فضائل صفحہ نمبر 89۔ نمبر 7، فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434۔ نمبر 8، فتوی بنوری ٹاؤن، فتویٰ نمبر 144 0012 00 169۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم بالصواب۔